ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 43۔ ہادھیر جیسے ہی ہاسپٹل کے اندر عابیہ کو اٹھائے داخل ہوا بے ساختہ کسی سے ٹکرایا تھا۔ I'm sorry۔ ہادھیر جلدی سے بول کر آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے شہروز ملک کا رنگ ایک لمحے میں فک ہوا تھا۔ عابیہ، ایک سرگوشی نما آواز کے ساتھ وہ ہادھیر کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ آواز جیسی واپس آئے وہ جلدی سے ہادھیر کی جانب بڑھے تھے۔ ہادھیر نے ہاضم شاہ کو کال کر دی تھی۔ ہاسپٹل آنے سے پہلے ہاسپٹل میں ہاضم شاہ کا ایک دوست سرجن تھا، جس کے باعث بنا کسی رکاوٹ کے عابیہ کو سیدھا ICU میں لے گئے تھے۔ عائرہ شمائل اور اشال کے ہمراہ وہاں آئی تھی۔ اللہ خیر کرے بیچاری بچی پر اشال وہاں پہنچ کر بے ساختہ بولی تھی، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ شہروز ملک کی آواز پر کوریڈور میں کھڑے سب نفوس ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ہادھیر کے پیشانی پر شکنوں نے اپنا جال بنایا تھا۔ کیا اندر جو لڑکی ہے وہ آپ کی بیٹی ہے؟ ہادھیر نے بہت حد تک خود کو نارمل رکھا ہوا تھا۔ ہاں میری بیٹی، اب بتاؤ کیا ہوا اسے؟ شہروز ملک بے چینی سے بولے تھے۔ عابیہ کا سرخ چہرہ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ گولی لگی ہے اسے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کہاں لگی ہے، ہادھیر نے جواب دیا اور اپنا رخ ICU کی جانب کر لیا۔ اس کی موجودگی میں عابیہ کو گولی لگنا اسے بے سکون کر رہا تھا۔ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، شہروز ملک خود سے بولے اور وہاں موجود بینچ پر بیٹھ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہادی کی آواز پر شہروز ملک نے سر اٹھایا تھا۔ ہادی کے جسم پر آرمی یونیفارم دیکھ کر شہروز ملک نے سختی سے اپنے لبوں کو پیوست کیا تھا۔ اس دن ملک آذر کو جب ہادی نے گرفتار کیا تھا ہاسپٹل سے، تب شہروز ملک اس کے ساتھ تھے اور کافی واویلا بھی کیا تھا انہوں نے، لیکن ہادی نے بمشکل خود کو کنٹرول کیے شہروز ملک کو وارن کیا تھا اور ملک آذر کو لے کر وہاں سے اپنی ٹیم کے ہمراہ چلا گیا تھا۔ آج شہروز ملک کو یہاں دیکھ کر وہ بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کر سکا تھا۔ تم سے مطلب میں یہاں کیا کروں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ شہروز ملک نے ہادی کو گھور کر کہا تھا۔ ہادی غصے میں اس کی جانب بڑھا تھا، مگر ہاضم شاہ کی آواز پر وہ اپنے قدموں کا نہ چاہتے ہوئے بھی ساکت ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ رکو ہادی۔ شہروز نے پلٹ کر ہاضم شاہ کو دیکھا تھا، لیکن ساتھ کھڑے حاطب شاہ کو دیکھ کر انہیں صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ حاطب ڈرائیور کے ساتھ ہاضم کے آفس گئے تھے، لیکن ہادی کی کال کے بعد اب ہاضم کے ساتھ ہی ہاسپٹل آ گئے تھے۔ حاطب شاہ؟ شہروز ملک کی بڑبڑاہٹ پر وہاں ہادی سمیت ہادھیر نے اسے دیکھا تھا۔ شہروز ملک، تمہاری یہاں موجودگی کی وجہ جاننی ہے مجھے۔ ہاضم شاہ کا تحمل شہروز ملک کو ان کے چہرے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری بیٹی کے اندر جسے گولی لگی ہے۔ شہروز ملک کا دکھ ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا وہ اس دنیا میں تنہا ہے۔ ہاضم شاہ کے ماتھے پر آئی شکنوں کو وہاں موجود ہر شخص نے دیکھا تھا۔ وہ میری بیٹی ہی ہے، عابیہ ملک نام ہے اس کا، لیکن شہروز ملک کے لفظوں پر ہاضم شاہ کا ضبط آخری مراحل میں پہنچا تھا۔ لیکن کیا؟ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے، بس پرورش کی میں نے اس کی۔ شہروز ملک کی بات پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔ عابیہ بالغ لڑکی اور اب جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ ہادی کی بات پر وہ مسکرائے تھے اور حاطب شاہ کی جانب بڑھے تھے۔ حاطب شاہ، میرے باپ، بھائی اور چچا نے تمہارے گھر کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں معافی مانگنا بھی چاہوں تو نہیں مانگ سکتا۔ اندر لیٹی لڑکی میری بیٹی نہیں ہے، لیکن مجھے دل سے عزیز ہے۔ اور ابھی وہ بول ہی رہے تھے جب ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ وہاں موجود تمام نفوس ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مسٹر ہاضم شاہ، آپ کے پیشنٹ کو بائیں کندھے پر دل سے تھوڑا اوپر گولی لگی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے گولی اندر نہیں تھی۔ اب سرجری کے بعد وہ خطرے سے باہر ہے اور ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن لگایا ہے۔ کچھ گھنٹوں تک وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر یہ بول کر وہاں سے نرس ایک فائل لے کر جا چکا تھا۔ جبکہ سب گھر والوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ حمین جو خود پر بہت کنٹرول کر کے وہاں آیا تھا، اس کا ہاتھ میں ساختہ دل پر گیا تھا۔ ایک آنسو اس کے دائیں رخسار سے لڑک کر نیچے فرش پر گرا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگا جب ہادھیر کی آواز پر وہ رکا تھا۔ ہنی، کہاں جا رہے ہو؟ ہادھیر کی آواز پر وہ کچھ سیکنڈ رکا تھا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ ہادھیر بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ شہروز ملک نے تھکے لہجے میں خود کو بینچ پر تقریباً گرایا تھا۔ وہ اب عابیہ سے مل کر ہی گھر جانا چاہتے تھے۔ حاتم اور حاطب اس کے سامنے بینچ پر بیٹھ کے، جبکہ ہادی عائرہ شمائل اور اشال شاہ کو گھر چھوڑنے کے لیے چلا گیا تھا۔ ہنی رکو، بات سنو۔ ہادی ہاسپٹل کے لان میں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آیا تھا اور اب اس کا دایاں بازو پکڑ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ ہادھیر اس کے چہرے، سرخ آنکھیں اور بھیگی پلکوں کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ کچھ تھا جو ہادھیر کے دیکھنے پر وہ نظر چرا گیا تھا۔ تم رو رہے تھے کیا؟ ہادھیر کی آواز میں بے یقینی کے ساتھ حیرانگی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ وہ بے بسی سے سر جھکا گیا تھا۔ ہادھیر اس کا بازو پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ ہنی، بات کیا ہے؟ کیا تم اس لڑکی کی وجہ سے رو رہے ہو؟ ہادھیر کے پوچھنے پر وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اس کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہادھیر کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ برو، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ حمین کا انداز بتا رہا تھا وہ اس وقت ذہنی طور پر کافی پریشان ہے۔ اسے کب تک ہوش آئے گا؟ کافی دیر خاموشی کے بعد حمین کی آواز پر ہادھیر مسکرایا تھا۔ رات تک ہو جائے گا ہوش۔ کیوں؟ ہادھیر نے بمشکل اپنا انداز سنجیدہ کیا تھا۔ وہ مجھے کافی دنوں سے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ کبھی ساری رات اس کو سوچتے ہوئے گزر جاتی، کبھی دن میں ایک نظر نہ دیکھو تو جیسے بھوک پیاس سب ختم ہو جاتی ہے۔
عجیب ہو رہا ہے میں سب. اب اسے گولی لگی تھی لیکن برو رونا مجھے آ رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے درد ہو رہا ہے. پتہ نہیں یہ سب ہو کیا رہا ہے لیکن میں اس کا عادی ہوتا جا رہا ہوں. حمین کی بے چینی اور بے بسی پر ہیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی جبکہ حمین ڈیش بورڈ پر سر رکھے سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا یہ سب ہو رہا ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ہیر نے اسے تنگ کیا. کیا مطلب بھائی، میں کچھ غلط کر رہا ہوں کیا؟ حمین اس وقت واقعی معصوم لگ رہا تھا. ہاں مجھے تو یہی لگتا ہے. ویسے اس کا باپ ہاسپٹل کے اندر موجود ہے، مجھے لگتا ہے وہ اسے واپس اپنے ساتھ لے کر جائے گا. کیا مطلب اس بات کا؟ وہ اس کا باپ نہیں ہے. حمین کا چہرہ ایک پل میں زرد ہوا تھا. ایک خوف اس کے چہرے پر چھایا تھا. لیکن اس کے سگے ماں باپ کا پتہ بھی تو نہیں معلوم ہمیں. ہیر بیچارگی چہرے پر سجائے بولا تھا. ہاں تو وہ جب تک نہیں مل جاتے عابیہ کہیں نہیں جائے گی. حمین اٹا لہجے میں بول کر ہیر کو حیران کر گیا تھا. محبت کرتے ہے اس سے؟ ہیر کے سوال پر حمین نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا. وہ الجھا تھا. مجھے نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو جانے دو اسے خود سے دور، خود ہی معلوم ہو جائے گا. بھائی پلیز، آئی کانٹ. حمین کی بات پر ہیر نے اس کے بال خراب کیے تھے. تم محبت کر چکے ہو اس لڑکی سے ہنی، لیکن سب گھر والے نہیں مانیں گے کیونکہ وہ پاپا کے دشمن کی بیٹی ہے. تب تک جب تک اس کے سگے ماں باپ نہیں مل جاتے. ہیر نے سنجیدگی سے اس سے کہا تھا. بھائی مجھے اس کے سگے ماں باپ کو ہر حال میں ڈھونڈنا ہے کیونکہ آپ شاید ٹھیک بول رہے ہیں. مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے. آخری بات پر حمین کے لب دانستہ طور پر مسکرائے تھے. اچھا گولی چلانے والا ایک 20 سال کا کوئی لڑکا لگ رہا تھا. ہمیں پہلے اسے ڈھونڈنا تاکہ عابیہ پر دوبارہ اٹیک نہ ہو. ہیر کی بات پر حمین نے اسے دیکھا تھا. میں جانتا ہوں عابیہ پر گولی اس کمینے ارحم نے چلائی ہے کیونکہ آپ کے جانے کے بعد میں نے اسے مال کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا. حمین کی بات پر ہیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا. ارحم کزن عابیہ کا اور بدقسمتی سے اس کا منگیتر بھی. حمین کی بات پر ہیر نے اسے دیکھا تھا جو ارحم کے نام پر ہی اپنے غصے کو عروج پر پہنچا چکا تھا. اگر گھر والے نہ مانے پھر کیا کرو گے؟ کیونکہ میرا بھی صرف نکاح ہوا ہے، شادی 2 سال بعد ہونی ہے اور تم تو ابھی پڑھ رہے ہو بیٹا، اس لیے تمہارے نکاح کا تو چانس ہی نہیں ہے. ہیر کا مقصد اس کا دھیان بٹانا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہو رہا تھا. میں آپ سے پہلے شادی کروں گا، دیکھ لیجیے گا. ہاں 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 چھوٹے پاپا یہ معجزہ ہونے ہی نہ دیں کہیں. ہیر نے اس کا مذاق اڑایا تھا. ہونے دیں گے بھائی، خود بھی تو یونی میں تھے جب ہادی بھائی پیدا ہوئے تھے. حمین کی بات پر ہیر نے کہا لگایا تھا جبکہ حمین زبان کو دانتوں میں دبا گیا تھا. شکر ہے ہٹلر نہیں ہے یہاں، ورنہ میری شادی کی پلاننگ سرے سے ہی فیل ہو جانی تھی. حمین بول کر بے ساختہ گاڑی کے پشت سے ٹیک لگا گیا جبکہ ہیر نے اس کا پرسکون چہرہ دے کر ایک گہری سانس فضا میں خارج کی تھی. گاڑی گھر کے پورچ میں جیسے ہی رکی سب اتر کر اندر کی طرف چلے گئے تھے جبکہ آئرہ بھی اترنے لگی تھی کہ ہادی نے گاڑی لاک کر دی تھی. آئرہ جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی گھور کر ہادی کو دیکھنے لگی. کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولے، مام ویٹ کر رہی ہوں گی. آئرہ کی بات پر ہادی نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا. مسکراہٹ لبوں پر آئی تو ڈمپلز نے بھرپور توجہ کھینچی تھی اور آئرہ شاہ کی. آئرہ نے بمشکل نظروں کا زاویہ بدلا تھا. ہادی نے اس کا دایاں بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر کے اسے اپنے حصار میں لیا تھا. اس کی اس سبطات پر آئرہ کی آنکھیں پوری کھلی تھی. میجر آئرہ کے بولتے ہوئے لب ہادی شاہ کے سینے پر مس ہو رہی تھی. ہادی نے اس کا بازو چھوڑ کر تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کیا. لرزتی پلکوں پر حیا کا بوجھ اور گالوں کی سرخی مقابل کو مبہوت کر رہی تھی. دھڑکنوں کا شور دونوں طرف اٹھا تھا. آئرہ نے نچلے لب کو سختی سے دانتوں میں دبایا تھا. تم سادگی میں بھی دل کی دنیا تہس نہس کر دیتی ہو. واللہ جس دن تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر روبرو ہوگی مجھے لگتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی میری. ہادی کی گمبھیر آواز پر آئرہ کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہوا تھا. میجر پلیز ہاتھ چھوڑیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے میرا. آئرہ منمناتے ہوئے بولی تھی. ہادی جھکا تھا اور اس لرزتی پلکوں پر اپنے لبوں سے مہر لگاتے مقابل کو مزید گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا. ہادی کی قربت پر آج واقعی وہ حواس سلب ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی. محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ہادی نے اس کا بایاں گال اپنے دائیں ہاتھ سے سہلاتے ہوئے پوچھا. محبت نہیں، عشق کرتی ہوں آپ سے. مجبور ہوں میں آپ سے عشق کرنے پر، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتی میں تو سانسیں رک جاتی میری، اور میری روح چیخ چیخ کر مجھے آپ کو یاد کرنے پر، آپ کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے. آئرہ کے اظہار پر وہ سرشار سا مسکرایا تھا. عشق کا عین عداوت کرواتا ہے انسان کے خود سے. محبوب کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی نہیں. شین شدت دکھاتا ہے جذبوں میں، وہی جذبات جو انسان کو خود سے غافل کر دیتے ہیں، اور کاف قاتل بنا دیتا ہے اپنی ذات کا، جس میں ہی ختم ہو جاتی ہے اور بس تم ہی رہ جاتا ہے. آئرہ کے اظہار پر وہ سرشار سا مسکرایا تھا. ہادی کے لفظوں میں ایک سحر تھا جو آئرہ کو جکڑ گیا تھا. پتہ ہے میجر، جینا آسان ہوتا ہے لیکن صرف تب تک جب تک ہم عشق کے عین سے واقف نہ ہوں، کیونکہ جیسے ہی ہم اس سے واقف ہوتے ہیں یہ ہمیں اس کا کاف یعنی قتیل بنا دیتا ہے. آئرہ کی بات پر وہ جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لبوں کو رکھ کر اسے پرسکون کر گیا تھا.
یو آر دا موسٹ وانٹیڈ پرسن فار مائی بریتھ۔ ہادی کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ آئی نو، ایک یقین تھا عائرہ شاہ کو ہادی پر۔ میں نے ڈیڈ سے رخصتی کی بات کی اور ہماری رخصتی ہادی اور گڑیا کی نکاح والے دن ہوگی، سمجھ گئی؟ ہادی کی بات پر عائرہ کا پورا منہ کھلا تھا۔ میجر مجھ سے پوچھے بغیر آپ کی فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی، ابھی تو مجھے اپنا ہاسپٹل بنانا ہے اور فیصلہ ہو چکا ڈاکٹر، اب انکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ہمنا کا آپشن موجود ہے میرے پاس۔ ہادی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے باقی لفظوں کو کفل لگاتے ہوئے اسے سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سر پھاڑ دوں گی آپ کا اگر اب آپ نے اس ہمنا کا نام بھی میرے سامنے لیا تو۔ عائرہ جلن اور غصے سے بولی تو ہادی نے مسکرا کر اس کے دائیں گال کو اپنے لبوں سے چھپا تھا۔ تیری ذات نے بنا رکھا ہے میرے گرد ایک حصار، میں نکلنے لگتا ہوں جب اس سے ہو جاتا ہوں بیکار۔ ہادی کے شاعرانہ مزاج پر وہ مسکراتے ہوئے اسے دور ہوئی تھی اور جلدی سے گاڑی کا لاک کھول کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ مل جاؤ ایک دن، سارے حساب باغ کروں گا ڈاکٹر۔ ہادی خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے چلا گیا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولتے ہوئے وہ اپنے ذہن کو بیدار کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی آنکھوں کو کھول کر ارد گرد دیکھا، خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا تھا۔ بائیں کندھے کو تھوڑی سی حرکت دی تو تکلیف سے اس کی ہلکی سی چینخ نکل گئی تھی۔ ایک نرس جو اس کی ڈرپ چینج کر رہی تھی اس نے دیکھا اور نرمی سے مسکراتے ہوئے پروفیشنل انداز میں بولی، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں، بس کندھے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ آبیہ بمشکل اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ آپ لیٹی رہیں، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ نرس یہ بول کر باہر چلی گئی۔ ابھی اسے کچھ ہی سیکنڈز ہوئے تھے تکلیف کو برداشت کرتے جب شہروز ملک کی آواز نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا اور اس نے شدت تکلیف سے بند کی تھی۔ آبیہ کیسی ہو؟ شہروز ملک کی نرم آواز پر آبیہ نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ زندہ ہوں، ورنہ آپ کے بھتیجے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مارنے میں۔ آبیہ کے چہرے پر ایک لمحے میں سختی چھائی تھی۔ کیا ارحم نے گولی چلائی تھی تم پر؟ شہروز ملک کی آواز کے ساتھ ان کے چہرے پر بھی بے یقینی واضح تھی۔ کیوں؟ اس نے بتایا نہیں کارنامہ آپ کو اپنا؟ آبیہ بمشکل ہی بول رہی تھی۔ کیا تم نے حاطب شاہ کو اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ تم ان کی بیٹی ہو؟ شہروز ملک نے ارحم والی بات کا جواب نہیں دیا تھا کیونکہ کوئی جواب تھا ہی نہیں ان کے پاس، اس لیے آبیہ سے دوسرا سوال پوچھا تھا۔ کیوں؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آبیہ چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ سخت ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نے باقی گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ تم ان کی کھوئی ہوئی بیٹی ہو، وجہ جان سکتا ہوں میں اس کی؟ شہروز ملک کا لہجہ بھی نرمی لیے ہوئے تھا۔ جتنا بے یقین آپ کی فیملی اور باپ نے میرے باپ کو کیا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھ پر یقین کریں گے؟ آبیہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا نہیں سکی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہروز ملک کچھ بولتے کمرے میں حاطب شاہ کی آواز گونجی تھی۔ تم میری بیٹی مطلب میری آزا ہو؟ حاطب شاہ نے بے یقینی سے آبیہ کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آبیہ کی آنکھوں میں چمکتی نمی اب رخساروں کی زینت بن چکی تھی۔ وہ اپنا سر آہستہ سے اس بات میں ہلا کر حاطب شاہ کو دنیا کا مکمل انسان بنا گئی تھی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے حاطب شاہ، جسے میرے باپ نے ہاسپٹل سے چرایا تھا بدلہ لینے کے لیے۔ شہروز ملک کا لہجہ شرمندگی سے تر تھا جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ حاطب شاہ شہروز ملک کو سن کب رہے تھے، وہ تو آبیہ کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ اتنے سالوں کی تشنگی تھی، ایک تڑپ تھی جسے سکون ملا تھا۔ دھوپ میں جلتی ان کی شفقت کو جیسے کسی نے چھاؤں میں کھڑا کیا تھا۔ آزا؟ حاطب شاہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے پیشانی پر بوسہ دے کر روئے تھے۔ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ کوئی انہیں روتے دیکھ رہا ہے یا نہیں، پرواہ تھی تو اتنی کہ ان کی بیٹی، ان کا اثاثہ ان کے سامنے تھی۔ پاپا؟ آبیہ کی آواز پر وجہ سے ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔ اس کے چہرے سے نظر آتی تکلیف پر وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی ہاتھیر اور حازم شاہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور تینوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ پاپا، آپ کیسے کسی کی بات پر اتنی جلدی یقین کر سکتے ہیں؟ ہادی کی آواز پر حازم شاہ نے اسے دیکھا تھا جبکہ حاطب کے چہرے پر خفگی کے تاثرات ابھرے تھے جو مقابل کو واضح بتا گئے تھے کہ انہیں ہادی کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیوں یقین نہ کروں؟ حاطب شاہ نے الٹا سوال کیا تھا۔ پاپا، ہادی بھائی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آبیہ ملک ہاؤس کے مکینوں کے ساتھ رہی ہے اور ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ہماری بہن ہے یا نہیں، تو پہلے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، پھر ہی اس بات کی تصدیق ہوگی کہ ملک سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ ہادی نے نرمی سے حاطب شاہ کو مخاطب کیا تھا کر کے کہا تو آبیہ نے بمشکل خود کو رونے سے روکا تھا۔ وہ تیار تھی اس دن کے لیے، لیکن شاید آج اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی سب کے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ ہادی، مجھے میری بیٹی پر یقین ہے۔ حاطب شاہ کا اٹل انداز ہادی کو انہیں دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ حاطب شاہ اس وقت ایک انٹیلیجنس آفیسر کی طرح نہیں بلکہ ایک باپ کی طرح سوچ رہے تھے۔ پاپا پلیز ایک دفعہ تصدیق کے لیے یہ ٹیسٹ کروا لیں پلیز، میری تسلی ہو جائے گی، ہادی ان کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو حاطب نے آبیہ کا چہرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا، شاید ضبط سے اور تکلیف سے جو اس کے کندھے میں ہو رہی تھی۔ حاطب نے گہری سانس فضا میں خارج کی اور ہادی کو ٹیسٹ کے لیے اجازت دی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے حاطب اور آبیہ دونوں کا بلڈ لیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ رپورٹ شام تک ملنی تھی، تب تک سبھی انتظار کی سولی پر لٹک چکے تھے۔ خدا خدا کر کے وقت گزرا تھا اور شام 7 بجے ڈاکٹر نے ہادی شاہ کو اپنے کیبن میں بلایا تھا۔
ہادی نے کوریڈور میں بیٹھے سب نفوس کو دیکھا اور ڈاکٹر کی بات سننے چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کا جبڑا سختی سے تنا ہوا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک فائل تھی جسے اس نے حازم شاہ کو پکڑایا تھا اور شہروز ملک کی جانب پلٹا تھا۔ شہروز ملک جو کل سے ہاسپٹل میں تھے اب مطمئن سے ہو کر ہادی کو دیکھنے لگے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تمہارے باپ پر جو اتنا گھٹیا نکلا، مرد ہوتا تو میدان میں مقابلہ کرتا، سالہ نکلا ہی خبیث انسان۔ ہادی غصے سے بول رہا تھا جب حازم شاہ کے تنبیہ پر وہ رکا تھا۔ ہادی، اس نے ہماری بیٹی کا خیال رکھا ہے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے اس کے باپ کی کرتوت اس کے سامنے سریعام کھول کر اسے شرمندہ کرنا چاہیے۔ حازم شاہ کی بات پر شہروز ملک نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ کی امانت آپ تک پہنچ گئی، میں پرسکون ہوں، اب چلتا ہوں، خیال رکھیے گا اس کا۔ شہروز ملک یہ بول کر جانے لگے تھے جب ہادی کی آواز پر وہ پلٹ کر رکے تھے۔ اپنے بھتیجے کو بولنا اگلے 1 گھنٹے میں اگر اس نے خود گرفتاری نہیں دی تو اس کی موت کے ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ہادی کی دھمکی پر شہروز ملک نے وہاں سب کو دیکھا جہاں نرمی کہیں نہیں تھی، پھر پلٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ میری بیٹی ہے حازم، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، وہ چھوٹی سی آزا اتنی بڑی ہو گئی، وہ میری بیٹی ہے آزی، کتنا خوش ہوگی میری بیٹی حازم۔ حازم شاہ جیسے ہی حاطب شاہ کے پاس بیٹھے، حاطب شاہ ان کے گلے لگے خوشی اور جوش سے بول رہے تھے جبکہ ہادی رومین کو سوچ کر مسکرایا تھا۔ سالے نے کتنی شدت سے دعا کی ہے اسے پانے کے لیے۔ ہادی خود سے بڑبڑایا تھا اور پھر وہاں سے مسکراتے ہوئے اپنا موبائل نکال کر رومین کو کال ملانے لگا۔ یقیناً خوشیوں نے شاہ ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا جسے وہاں کے مکینوں نے دل سے خوش آمدید کیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد شاہ ہاؤس کے تمام افراد ہاسپٹل میں موجود تھے۔ آصفہ شاہ کی آنکھیں مسلسل نم ہو رہی تھیں جنہیں وہ بار بار صاف کر رہی تھی۔ اشال شاہ مسکرا کر ان کے کندھوں پر بازو رکھے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ سبھی تقریباً ہاسپٹل کے کمرے میں تھے جہاں عابیہ پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ عابیہ کی کسی احساس کے تحت آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں آصفہ شاہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کے دائیں سائڈ پر آئرہ بیٹھی تھی جس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ یقیناً وہ اپنے آنسو ضبط کر کے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ دوسری طرف اشال شاہ مسکراتے ہوئے آصفہ شاہ کو تسلی دے رہی تھی۔ ان سے تھوڑے سے فاصلے پر حاطب شاہ اور حازم شاہ باتیں کر رہے تھے جبکہ ہادی، ہادیر اور حمین کمرے میں نہیں تھے۔ عابیہ نے اٹھنا چاہا تو ایک کرہ نکلی تھی اس کے منہ سے اور وہ تکلیف کی شدت سے اپنی آنکھوں کے خالی گوشوں کو بھیگنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آصفہ شاہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ آصفہ شاہ کے سوال پر عابیہ نے لبوں کو سختی سے پیوست کیا تھا اور اپنا سر بمشکل نفی میں ہلایا تھا۔ حاطب، دیکھیں آپ کی چھوٹی بیٹی بالکل آپ پر گئی ہے، اپنی تکلیف کو چھپا رہی ہے اپنی ماں سے۔ آصفہ شاہ نے حاطب شاہ کو دیکھ کر کہا تو حاطب شاہ مسکرا دیے تھے۔ ماما؟ عابیہ کے بخار پر آصفہ شاہ کو لگا جیسے کسی نے انہیں جلدی دھوپ میں سے لا کر ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا کر دیا ہے۔ ایک تڑپ جو پچھلے 20 سالوں سے وہ محسوس کر رہی تھی جیسے اس کو سکون مل گیا تھا۔ آصفہ شاہ کی آنکھیں بے ساختہ نمکین پانی کو باہر دھکیلنے لگی جبکہ لب کپ کپانے لگے تھے۔ ماما کی جان بھی تم پر قربان۔ آصفہ شاہ بھرائے لہجے میں بول کر جھکی تھی اور دیوانہ وار اس کے چہرے پر بوسے دینے لگی تھی۔ سبھی مسکرا کر ان کے والہانہ محبت کو دیکھ رہے تھے۔ میں اب اپنی بیٹی کو کبھی خود سے دور نہیں کروں گی، آصفہ شاہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے حاطب شاہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ جواب میں وہ مسکرا دیے تھے۔ اچھا بھیا، ماں بیٹی کا ملنا ہو گیا تو کیا چھوٹی ماما مل سکتی ہیں اپنی بیٹی سے؟ اشال شاہ کی نرم آواز پر عابیہ اور آصفہ دونوں مسکرائی تھیں۔ آصفہ شاہ اٹھ کر آئرہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آئرہ نے مسکرا کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اشال شاہ نے مسکرا کر عابیہ کو دیکھا تھا۔ ہمارا گھر آج مکمل ہوا ہے، تمہاری ماں کی حالت کے ہم سب گواہ ہیں۔ تمہارا بچھڑنا سب کے لیے ایک صدمہ تھا مگر کسی نے ہمت کر کے خود کو اس صدمے سے نکال لیا تھا اور کسی نے تمہاری ماں کی طرح دل پر لے لیا۔ میں پچھلی باتوں کو یاد کر کے نہ تمہیں دکھی کروں گی نہ ہی باقی گھر والوں کو، بس اتنا کہوں گی کہ جب بھی ضرورت ہو اپنی چھوٹی ماما کو یاد کر لینا۔ یہ بول کر اشال نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ آئرہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی جو مسکرا کر سب کی محبتیں سمیٹ رہی تھی۔ اپنی فیملی میں خوش آمدید میری جان۔ آئرہ نے مسکرا کر اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر اس پر لب رکھے تھے۔ تھینکس آپی۔ عابیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ شمال جو کمرے میں موجود واش روم میں تھی نکل کر اس کی طرف آئی تھی۔ میں بھی تمہاری آپی ہوں آزا اور خوش آمدید، ویسے تو میرے کمرے میں رہو گی میرے ساتھ، اوکے؟ شمال کے انداز پر سبھی مسکرا دیے تھے۔ حازم شاہ نے بھی آگے بڑھ کر عابیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہماری بیٹی کا اصل نام آزا ہے تو بہتر رہے گا سب اسی نام سے پکارے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے نام کی وجہ سے بھی اپنے بھیانک ماضی کو یاد کرے۔ حازم شاہ کی بات پر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شاہ ہاؤس کے 3 لڑکے مسکرائے تھے۔ سب سے پہلے ہادی اس کے پاس آیا تھا۔ سوری گڑیا، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کروانا میری مجبوری تھی، باقی تمہیں کسی سے بھی کوئی شکایت ہوئی تو تم مجھے بتانا، پھر میں جانوں اور وہ انسان جس کی تم نے شکایت کی ہوگی۔ ہادی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی تھی۔ اوکے بھائی، عابیہ نے مسکرا کر کہا تھا، اور کبھی تمہارا بڑا بھائی موجود نہ ہو تو تم اپنے چھوٹے بھائی سے بھی کسی کی بھی شکایت کر سکتی ہو۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے عابیہ سے کہا تو شمال نے اسے گھورا تھا۔ میں نے جب بھائی بولا تھا کیسے ڈانٹ دیا تھا مجھے؟
और इसे कैसे इजाज़त दे रही हैं? शमाल खुद से बड़बड़ाई थी, कोई और तो शायद मतवजह नहीं था, मगर हाथीर उसकी बड़बड़ाहट वाज़ेह सुन चुका था। लो जी, ये मोहतरमा अभी भी इसी बात पर अटकी है। मुझे तो लगता है घूंघट उठाते कि मुझे सबसे पहले इसी सवाल को सुनना पड़ेगा। हाथीर ने मुस्कुराते हुए सोचा था। ओके छोटे भाई। आबिया की आवाज़ पर वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मतवजह हुआ था। हाथीर ने हुमैन को देखा जो मुस्कुराकर आबिया को देख रहा था। वैसे अगर मैं और हादी भाई दोनों ही मौजूद ना हो तो तुम अपने लाडले भाई हानी से भी बोल सकती हो। हाथीर की बात पर हुमैन ने उसे घूरा था। दुनिया की एक ही लड़की मेरी बहन है और वो शमाल शाह, बाकी कोई लड़की मेरी बहन नहीं है। हुमैन की बात पर हासिम शाह समेत सबने हैरानगी से उसे देखा था, जबकि हाथीर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को लबों पर रोका था। क्यों भाई, इतनी क्यूट है हमारी आजा, और जो भी है भाइयों, लेकिन मेरी बहन नहीं है ये। हादी की बात पर वह दरमियान में काट कर सख्ती से बोला था और फिर बिना किसी की तरफ देखे कमरे से निकल गया था। उसका अंदाज वहां मौजूद तमाम लोगों को तशवीश में मुब्तला कर गया था, सिवाय हाथीर के जो मुस्कुराकर सर झुका गया था, जबकि आबिया ने खिफ़त से अपनी आंखों को मूंद कर अपने आंसुओं को बाहर आने से रोका था। 4 दिन बाद आज़ा को छुट्टी मिली थी इस हॉस्पिटल से, और इन 4 दिनों में आयरा 24 घंटे उसी के साथ रही थी, जबकि आसपास इशाल शाह और शमाइल दिन में वहाँ आ जाती थी। मर्द हजरात भी दिन के वक्त चक्कर लगा लेते थे, लेकिन रात को आयरा ही उसके पास होती थी। 4 दिन बाद जब वो घर आई थी तो सबने उसका खुश दिली से वेलकम किया था। डॉक्टर ने कुछ अद्वियात दी थी और साथ में आज़ा को बाजू को ज़्यादा हरकत देने से मना किया था। घर आकर वह पुरसकून से शमाल के कमरे में सो रही थी, जो अब उसका कमरा भी था। वह कॉल शमाल के जब हुमैन दबे कदमों से अंदर दाखिल हुआ, वह 4 दिन से बाद उसे देखकर पुरसकून हुआ था। इन 4 दिनों में उसका इज़्तिराब यूनिवर्सिटी जाकर भी कम नहीं हुआ था। नाइल और रुमान तो उसकी संजीदगी पर तशवीश में मुब्तला थे, जबकि सरकील को उसकी खामोशी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, आज़ा की आंखें खुल गई थी। जो हुमैन ने उसे देखा और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मैंने सोचा कज़न का हाल चाल ही पूछ लिया जाए, तो बताओ मिस चुड़ैल कैसी हो? हुमैन की बात पर आज़ा थोड़ा सा बेड ग्राउंड से टेक लगाकर उठी थी और हुमैन को संजीदगी से देखने लगी। ओह, तो बिलाखिर 4 दिन बाद आप जनाब को याद आ गया, कोई कज़न भी है और उसका हाल भी पूछना है? आज़ा ने तंज़िया अंदाज में कहा तो हुमैन बिना शर्मिंदा हुए हंसने लगा। शुक्र करो याद आ गया, वरना तुम कोई याद आने वाली चीज़ नहीं हो। हुमैन की बात पर आज़ा ने पास पड़ा कुशन उसे मारा था, जिसे वह बरवक्त नीचे होकर उसका निशाना खता कर गया था। अरे अरे, गोलाबारी क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया? हुमैन के मासूम अंदाज पर आज़ा ने उसे घूरा था। जब मैं तुम्हारी बहन ही नहीं हूँ तो जाओ यहाँ से, क्यों पूछने आए हो हाल चाल भी? आज़ा मुंह फुलाकर बोली तो हुमैन मुस्कुराकर सर झुका गया था। आहिस्ता से उसके पास बेड पर थोड़े फासले पर बैठते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। तुम मेरी बहन नहीं हो, और ना ही मैं कभी तुम्हें अपनी बहन मानूंगा। जितनी जल्दी ये बात अपने दिमाग में बिठा लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। हुमैन के अंदाज पर आज़ा उसे देख कर रह गई थी। क्यों नहीं मान सकते बहन? क्या मेरी पिछली बातों की सज़ा दोगे? आज़ा की बात पर वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को लबों पर रो गया था। नहीं, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि हुमैन के बोलते हुए उसे फासला कम करके उसके दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी धड़कनों के एक लम्हे में मुंतशिर कर चुका था। आज़ा ने एक नज़र उसे देखा था और अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेर कर बमुश्किल पूछा था, क्योंकि ये जो दिल है ना, कसम से बहुत बड़ा कमीना निकला। तुम्हें जैसे ही बहन बनाने का सोचता हूँ, मेरा दिल जैसे मेरी सांसों को रोक देता है। तुम मेरी बहन नहीं हो, ना कभी हो सकती हो, क्योंकि सुकून छीन लिया तुम्हारी दूरी ने मेरा। बेचैन हो जाता हूँ तुम्हें तकलीफ़ में देखकर, दर्द होता है तुम्हें, दिल मेरा खून होता है। तुम्हें रोते देखकर सब कुछ तहस नहस करने को दिल करता है कि अब बताओ ऐसे सूरत हाल में क्या मैं तुम्हें अपनी बहन बना सकता हूँ? हुमैन के लफ्ज़ों पर आज़ा सांस रोके उसे देखने लगी थी। धड़कनें मामूल से तेज़ हो चुकी थी। उसकी गिरफ्त में मौजूद अपना हाथ लर्जा था, जबकि गाल उसके बातों पर दहकने लगे थे। वो मबहूत सा उसे देखने लगा, जो उसकी बेज़रर सी बातों पर सुर्ख हो चुकी थी। तुम वाकई हसीन हो या मेरी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं? हुमैन की बात पर आज़ा ने मुँह खोले उसे देखा था। मैं हसीन ही हूँ, आज़ा ने दांत पीस कर कहा था। हा, ये झूठ बोलते हुए तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि सामने बैठा शख्स कमज़ोर दिल का मालिक भी हो सकता है? हुमैन का अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। अभी आपने खुद कहा था कि मैं हसीन हूँ। अच्छा भाई, मजाक कर रहा था, सॉरी। हुमैन उसके नाराज़गी वाला चेहरा देखकर फ़ौरन बोला तो आज़ा मुस्कुरा दी थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं, लेकिन इतना मालूम है तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है और फिर तुम्हारे साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ करनी है और अपने बच्चों को बताना है कि उनकी माँ बहुत बड़ी चुड़ैल है। हुमैन की बात पर आज़ा ने घूर कर उसे देखा था। ये प्रपोज़ करने का कौन सा तरीका है? और वैसे भी मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करूँगी। ये हुमैन शाह का तरीका है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते। और रही बड़े पापा और बड़ी मामा की बात, तो वो तो अपने हनी को इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है उनकी चुड़ैल जैसी बेटी को मुझसे ज़्यादा हैंडसम दामाद नहीं मिलेगा। हुमैन की बात पर आज़ा ने एक और कुशन पकड़ा और हुमैन को मारा था। खुश फहमियाँ हैं जनाब की, बस अब जाएं यहाँ से। शर्मा हया की वजह से वो हुमैन से नज़रें मिलाने से गुरेज कर रही थी।
اچھا جا رہا ہوں. ویسے تمہیں ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا. تمہارے سابقہ کزن کو پولیس نے ایسا دھویا ہے کہ بیچارہ خود کو پہچاننے سے انکاری ہو رہے. میرے بس میں ہوتا تو جان سے مار دیتا اسے, لیکن کل ہی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. امید ہے انصاف ضرور ملے گا ہمیں. حمین کی باتوں پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی جس کا چہرہ اب خطرناک حد تک سنجیدہ تھا. اچھا اپنا خیال رکھنا. ہاتھ بھائی اور شمال کا نکاح بھی تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گیا. بیچارے پتہ نہیں کتنی بد دعائیں دے رہے ہوں گے تمہیں. ویسے میں سوچ رہا ہوں بھائی اور بیجے کی رخصتی جو اگلے ماہ ہونی ہے طے پائی ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارا نکاح بھی ہو جائے. کیا خیال ہے تمہارا؟ ہونے والی مسز ہنی؟ مجھے نہیں معلوم, جائے یہاں سے. آزا کو نظریں چراتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا اور پھر ایک نظر دیکھ کر وہ مسکرا کر باہر نکل گیا تھا. جبکہ آزا کا دایاں ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا تھا. اس کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں. اس کی باتوں نے اس کا یہ حال کر دیا تھا تو اس کی قربت تو واقعی اس کی حواس سلب کر لے گی, ایسا صرف وہ سوچ ہی سکی تھی. ایک شرمگی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی. ہادھیر واپس لندن جا چکا تھا اور شمال بھی اپنے اسٹڈی کی وجہ سے اس کے جانے کے 2 دن بعد لندن جا چکی تھی. تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا لندن میں ان دونوں کو, لیکن بات چیت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. شمال کو سارے میں یونیورسٹی لے جاتا اور واپس لاتا تھا, اور شمال واپس آ کر کھانا بناتی تھی. ہادھی رات کو خاموشی سے کھانا کھا کر کمرے میں چلا جاتا تھا. ضرورت ہوتی تو کوئی بات کر لیتا, ورنہ بالکل خاموشی تھی. شمال نے آج اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا, کیونکہ آج اس نے ہادھیر کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا, اس لیے اس کو انتظار میں لاؤنج میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. جب اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو گئی تھی, نیند حاوی ہوئی تو وہ وہیں سر رکھے سو گئی. ہادھیر 2 دن تک ولیم کو پکڑنے والا تھا اور اسے جہنم واصل کر کے وہ پاکستان جانے کا ارادہ رکھتا تھا. بھی وہ لاؤنج میں داخل ہوا جب اس کے نگاہوں کا مرکز شمال کی ذات بنی تھی. وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا, جو نیند میں ایک معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی. ہادھیر اس کے چہرے پر پھیلے سکون کو دیکھ کر مسکرایا تھا. تمہیں نظر انداز کرنا مشکل ہے شمال شاہ, لیکن اگر میں نے کسی پر بھی یہ ظاہر کر دیا کہ تم میری ذات کے لیے ضروری ہو تو مجھے یقین ہے میرے دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, جو میں کسی قیمت پر نہیں چاہتا. ہادھیر خود سے بڑبڑایا تھا اور پھر آگے بڑھا اور اس کے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے وہ مبہوت سا اسے دیکھنے لگا. شمال نیند میں بھی اس کا لمس محسوس کر گئی تھی, شاید اس لیے وہ جلدی سے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے ہادھیر کو دیکھنے لگی. اس کو اٹھتے دیکھ کر ہادھیر تیزی سے پیچھے ہوا تھا. آپ کب آئے؟ شمال خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی. تبھی آیا تھا جب تم پورا استبل بیچ کر سو رہی تھی. ہادھیر کا مسکراتا لہجہ شمال کو اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا. مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. شمال شاہ اس وقت بہتر ہے جا کر سو جاؤ, کیونکہ مجھے فی الحال نیند بہت آ رہی. ہادھیر جانتا تھا وہ یونیورسٹی میں آج اسے اس کی کلاس فیلو جمائمہ کے ساتھ دیکھ چکی تھی. جمائمہ جو کہ ہادھیر کی کلاس فیلو تھی, ایک سبجیکٹ کے نوٹس کے لیے وہ ہادھیر سے بات کر رہی تھی جب شمال شاہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ چکی تھی. اور ہادھیر کو تو تب پتہ چلا تھا کہ شمال شاہ وہاں موجود ہے جب وہ وہاں سے کیفے کی جانب چلی گئی تھی. مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے شمال کا سخت لہجہ ہادھیر کو اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا. جو بھی ضروری بات کرنی ہے وہ ہم صبح کریں گے, ابھی مجھے نیند آ رہی ہے. ہادھیر نرمی سے بول کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا جب شمال کے لفظوں نے اس کے قدم ساکت کر دیے تھے. کیوں؟ اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنے کا آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے, لیکن ہونے والی بیوی کو کی بات سننا آپ پر حرام ہو رہا ہے. شمال شاہ اپنی زبان کو لگام دے کر بات کرو. یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں جب چاہو گے جیسے چاہو گے بات کرو گی. یہ ہادھیر شاہ کا گھر ہے. یہاں رہنے کے لیے خود کو میرا پابند بناؤ, اور مجھے ایسی لڑکیاں بالکل نہیں پسند جو اپنی آواز کو اونچا کر کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں. ہادھیر تیزی سے اس کی جانب بڑھ کر اس کے شانوں پر اپنی گرفت جمائے اسے خود سے قریب کر کے سرد انداز میں بولا. شمال نے ڈر کر آنکھیں بند کی تھی. ہادھیر کے کانوں میں ہادی کے الفاظ کی باز گشت ہوئی تو اس نے جلدی سے شمال کو چھوڑا تھا. سو جا کر, اب نظر نہ آنا مجھے لاؤنج میں. ہادھیر یہ بول کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا. شمال نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا, پھر منہ پر ہاتھ رکھے وہ تیزی سے کمرے کی طرف گئی تھی. غلط فہمی کسی بھی رشتے میں ہو اسے کمزور کر دیتی ہے, اور جب رشتہ کمزور ہو جائے تو بدگمانی کا ہلکا سا جھونکا بھی اس رشتے کو توڑ دیتا ہے. شاید یہی بدگمانی ہادھیر اور شمال کو ایک بڑے امتحان میں ڈالنے والی تھی جسے دونوں ہی انجان تھے. جی تو ڈیئر لسنرز, آج کے لیے اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.